اب ہمارے ہاں یہ کیا کیفیت ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کو بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ یہ جو رشوت کا مال کھا رہے ہیں، جو سود کا مال کھا رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے کھا رہے ہیں، دھوکے فراڈ سے کھا رہے ہیں، یا وراثت میں حق مار کے کھا رہے ہیں، دوسرے کی سبزی، دوسرے کے پھل توڑ کے، دوسرے کے گنے توڑ کے اور دوسرے کی دیگر چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں، یا چرا کے کھا رہے ہیں، پیسے چرا لیے یا زمین غصب کر لی اور اس کو کھا رہے ہیں، یعنی اس کی پیداوار، تو یہ جان بوجھ کے کھا رہے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں۔ لیکن ایک وقت تو آنے والا ہے نا جب کہ رب کی بارگاہ کی حاضری ہوگی تو وہاں یہ حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، ایسی چیز کا دعویٰ کرے یعنی یہ میری ہے، کہتا ہے یہ میری ہے، جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب عدالتوں میں کچہریوں میں کیا ہوتا ہے کہ چیز نہیں ہے، پتہ بھی ہے لیکن دعویٰ کر رہے ہیں یہ میری ہے، اس پہ جھوٹی گواہیاں بھی قائم کر رہے ہیں، اس پہ قسمیں بھی جھوٹی کھا رہے ہیں۔ جبکہ مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قسم کھا کے دوسرے کا مال حاصل کر لے، دوسرے کی کوئی چیز حاصل کر لے قسم کے ذریعے سے، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہو، فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی اور شاخ ہو، معمولی سی چیز بھی آپ دوسرے کی غصب کرتے ہو، چرا لیتے ہو، یا قسم کے ذریعے یا جھوٹی گواہی قائم کر کے کھا لیتے ہو، تو اس کا وبال دیکھ لیں کتنا سخت ہے کہ جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے ایسے شخص پہ اور جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سامان پر ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی، کرکرا نامی اس کا نام تھا، کرکرا، تو وہ سامان کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی تھی۔ تو جب وہ مر گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کرکرا جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ بڑے فکر مند ہوئے کہ آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے کھوج لگائی، تو کھوج لگائی جب پتہ چلا کہ اس نے اس مال سے جس پر اس کی ڈیوٹی تھی نا حفاظت کی، اس مال سے اس نے ایک چادر چرائی تھی، ایک چادر چرائی تھی، اور ایک چادر چرانے کی وجہ سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جہنم میں چلا گیا۔ مسلم کی حدیث ہے، غزوہ خیبر کا جب موقع تھا نا تو کچھ صحابہ آ رہے تھے، گزر رہے تھے، تو وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو کہا کہ یہ بھی شہید ہے، پھر ایک کے پاس سے گزرے کہنے لگے یہ بھی شہید ہے، جب آگے ایک کے پاس سے گزرے کہنے لگے یہ بھی شہید ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا نہیں یہ جہنمی ہے، اس نے ایک چادر چرائی تھی اس وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو مال تھا یہ غالباً مال غنیمت تھا یا مسلمانوں کا مال تھا۔ ایک ہوتا ہے بندے کا ذاتی مال اور ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا مال، جیسے بیت المال کا مال ہے۔ اب لوگ کتنے ایک بڑی تعداد ہے بجلی چوری کر رہے ہیں، اور جن کے بڑے لوگ ہیں وہ بڑی بجلی چوری کرتے ہیں، تو یہ ایک سرکاری مال ہے یا مسلمانوں کا مال ہے۔ بجلی بڑے پیمانے پر ہمارے ملک میں چوری کی جاتی ہے۔ ریلوے کی املاک جو پرانی املاک ہیں، ریلوے کے افسران وہ املاک اپنے قبضے میں لا کر اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو ریل گاڑیاں ہیں اس میں جو ٹکٹ دینے والے ہیں ٹکٹی حضرات، تو سواری کو بٹھا لیا، پیسے لے لیے بغیر ٹکٹ کے، اور وہ تھوڑے پیسے دینے میں خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑے پیسے میں ہم نے سفر کر لیا۔ مجرم تو دونوں ہی ہیں۔ تو یوں ریلوے جو خسارے میں رہتا ہے، تو اس وجہ سے خسارے میں رہتا ہے نا کہ جو ریلوے کے افسران ہیں وہ ریلوے کی جو آمدنی ہے اس کو مختلف ناجائز طریقوں سے ہڑپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کمی نہیں کرتا۔ آپ اسکولوں کالجوں میں دیکھ لیں، گرانٹیں منظور ہوتی ہیں تو اور وہاں کوئی تعمیرات کا سلسلہ ہے یا ویسے جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں اور کوئی چیزیں خریدنا پڑتی ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں،
تو وہ ان پیسوں کا غلط استعمال، پھر ان چیزوں کا غلط استعمال، ان کا ذاتی استعمال یہ عام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے وہ گرانٹیں منظور کرواتے ہیں روڈ بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، اس میں وہ کرپشن کرتے ہیں اور وہ مال جہاں جتنا ان کے پاس چلتا ہے ہتھیار لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں اور دیہاتوں میں شہروں میں تو جو زکوٰۃ کمیٹی کے ممبران ہیں یا بڑا اوپر ہوتا ہے تو وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جو غریبوں کا خالص حق ہے تو وہ بھی اس میں کمی نہیں کرتا، جتنا اس کو کھانے کا موقع ملتا ہے خوب کھاتا ہے۔ اس طرح دیگر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو جتنے بھی گورنمنٹ کے دفاتر ہیں ادارے ہیں، لازماً وہاں پر کوئی چیزیں ہیں جو وہاں استعمال کی ہیں وہ خریدنا پڑتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ مہیا کی جاتی ہیں، یا وہاں کی جو بجلی ہے اور وہاں کی دیگر جو اشیاء ہیں جن کو اس وقت تک ایک خاص حد کے اندر انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر اس اصل وقت کے زائد وقت میں بھی صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور جو حد اس کی مقرر ہے اس سے بڑھ کر بھی اس کو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ یوں بہت ساری ایسے صورتیں ہیں جس میں جو ملک کے حکمران ہیں، افسران ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، چھوٹے وزیر ہیں، ان کے نیچے ایم پی اے ایم این اے ہیں اور ان کے نیچے جناب چودھری وغیرہ ہیں، تو وہ جہاں جس کا بس چلتا ہے تو وہ مسلمانوں کا مال وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک ہے مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ، میں جتنی روایات بیان کر رہا ہوں کوئی اس میں ضعیف نہیں ہے، ساری سندیں صحیح سے روایات ثابت ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امراء یعنی حکام ہیں، امراء کے لیے، عرفاء کے لیے، امناء کے لیے ہلاکت ہے۔ تو امراء تو ہو گئے حکام، اور عرفاء جو چودھری ہیں، جو نمبردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جن کو کوئی کسی علاقے میں کوئی مقام و مرتبہ اور منصب حاصل ہے، تو فرمایا جو امراء حکام ہیں، جو عرفاء ہیں اور جو امناء جن کے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں اور وہ امین ہیں، وہ امانت دار لوگ جو ہیں، جو امین ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے، کیا کریں گے؟ خواہش و تمنا کریں گے کہ ان کے جو سر ہیں اور بال ہیں پیشانیوں کے، یہ پکڑ کے نا جو آسمان کے ثریا ستارے ہیں ان کے ساتھ ان کی پیشانیاں باندھ دی جاتی، اور وہ ستارے جیسے چل رہے ہیں وہ ایسا آسمان میں، وہ ایسے فضا میں لٹکے رہتے بالوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کے لیے آسان تھا، یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ وہ یہ دنیا میں یہ عہدہ حاصل کرتے، جس عہدے کی وجہ سے آج آخرت میں وہ پکڑے گئے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جج بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس عہدے کے ذریعے پھر کرپشن کرتے ہیں۔ تو اب یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ یہ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری، کسی قسم کا کوئی عہدہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا۔ یہ حسد کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری پیشانیاں ثریا ستاروں کے ساتھ لٹکی رہتی ہیں، ہم فضا کے اندر یوں لٹکے رہتے، حرکت کرتے رہتے، اور ہم کوئی کسی قسم کا چھوٹا سا عہدہ بھی قبول نہ کرتے۔ تو آج عہدے لوگ حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ کرپشن کریں، مال کھائیں، حرام کھائیں، جہنم کا سامان اپنے لیے تیار کریں، اس لیے عہدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، دو چیزیں انسان کے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، دو چیزیں بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیسے نقصان پہنچاتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو عہدہ اور ایک مال۔ عہدے کی ہرس کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، شرف مل جائے، اور دوسرا مال مل جائے۔ تو مال کی ہرس اور عہدے کی ہرس یہ انسان کے دین کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتی ہے، دو بھوکے بھیڑیے اور بکریوں کے ریوڑے میں داخل ہو جائیں وہ بھی اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو عہدہ حاصل ہے، لوگ ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یہ ایس ایچ او ہے جناب، یہ اے سی ہے، ڈی سی ہے اور پٹواری ہے،
وکیل ہے، جج ہے، اور کوئی نمبردار ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی اور وزیر ہے، ایسا منصب والا ہے، تو لوگ کئی ذمہ دار ہیں، وہ باقاعدہ اپنی زمین میں سے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی سبزیاں، مختلف چیزیں ان کو تحائف بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ان سے کام نکلوا سکیں۔ یہ ان کے حق میں جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ابن لطبیہ ایک شخص تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی صدقات کو وصول کرنے کے لیے، تو وہ صدقات وصول کرنے گئے۔ جب صدقات کو وصول کر کے لائے تو کہنے لگے یہ تو صدقات کا مال ہے اور یہ جو ہے میرے تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، ہم بعض لوگوں کو وہ ذمہ داریاں سونپتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہم اللہ کی عطا کردہ ذمہ داریوں میں سے بعض ذمہ داریاں کسی کے سپرد کرتے ہیں، جیسے کسی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے ہم نے مقرر کیا، تو اب وہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ یہ صدقات کا مال ہے اور یہ میرے تحائف ہے۔ فرمایا اپنے ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے لوگ تحائف آ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھی مال ملے وہ ہمارے پاس لے کر آئے، کسی کو اپنے پاس تھوڑا سا بھی رکھنے کی اجازت نہیں، اور جس نے جو مال اپنے پاس رکھ لیا اس مال میں سے تو قیامت والے دن وہ مال اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا اپنے کندھے کے اوپر، کسی نے گائے اٹھائی ہوئی ہوگی، کسی نے بکری اٹھائی ہوئی ہوگی، اور وہ جانور اپنی آواز نکال رہا ہوگا۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پھر فریاد کرے گا کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیں، میری فریاد رسی کریں، میری مدد کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر دونوں ہاتھ بلند کیے، بغلیں ظاہر ہو گئی، فرمایا اے اللہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کی کوئی سرکاری ذمہ داری ہے یا کوئی عہدہ ہے، اب عہدے کی وجہ سے جو اس کو تحائف ملتے ہیں یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ عہدہ لینے سے پہلے جو رشتہ دار تھے یا دوست تھے، جو تعلقات تھے، اور وہ جتنا پہلے اس کے ساتھ دعوت کا سلسلہ یا تحائف کا سلسلہ جتنا کرتے تھے اس سے جو زائد ہوگا یا جو لوگ پہلے نہیں کرتے تھے اب تحائف دیں گے وہ رشوت ہے، تو ابھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ جو مال لوگ کھا رہے ہیں، تو بڑے بڑے افسران وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں تحائف مل رہے ہیں۔ تو یہ دوسروں کا مال کھانا، یہ آج کے دور میں تو لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ کی جب حاضری ہوگی تو پھر معاملہ بہت مشکل ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاکم ہو، حاکم کوئی چھوٹا حاکم ہوتا ہے، کوئی بڑا حاکم ہوتا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تو جو حاکم ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو، ان کا خیر خواہ نہ ہو، ان کے ساتھ مخلص نہ ہو، خیانت کرنے والا ہو، اسی حال میں اگر وہ مر گیا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اب ٹائم جو ہے وہ تقریباً نماز کا وہ قریب ہو گیا ہے۔ میں نے مختلف روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانے یا استعمال کرنے کے بارے میں مختلف وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ تو جو ایک سچا مسلمان ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور کتاب و سنت پر جس کا ایمان ہے اور اللہ رسول کی بیان کردہ ان باتوں کو وہ حق مانتا ہے، تو اس سے تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو پتہ ہو کہ آخرت میں اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ وہاں پر عہدے داران جو ہے نا وہ تمنا کریں گے کہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے سریا ستاروں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور ہم فضا میں لٹکے رہتے اور حرکت کرتے رہتے اور ہم یہ عہدہ قبول نہ کرتے۔ جن کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ عہدے لینے میں مال بھی خرچ کریں، ناجائز طریقے بھی استعمال کریں، اور پھر یہ منصب اور یہ عہدے لے کر
پھر جو ہو سکتا ہے پرزور انداز میں کرپشن کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا وہی حکم اللہ نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والوں کو فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر طے کر کے وہ آیا ہے اور اس کے کپڑے، اس کا سر غبار آلود ہے، خاک پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ظاہری حالت اس کی ایسی ہے کہ عام بندہ بھی دیکھے نا ترس آ جائے اس پہ۔ تو اب وہ ہاتھ بلند کرتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا اس کا کھانا وہ حرام کا ہے، پیٹ میں لقمہ بھی حرام کا ہے، جو پانی ہے پیٹ میں وہ بھی حرام کا، اور لباس بھی حرام کا، اور حرام سے اس کا گوشت پلا پڑا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو حرام مال کھانا یہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہے، حلال و طیب مال کھانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو کئی پہلو رہ گئے ہیں اس مسئلے کے، لیکن اوورآل جو سمجھدار ہے وہ یہ ان سے سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جہاں بھی ناجائز رائے سے لوگ دوسروں کا مال کھا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کا مال کھا رہے ہیں، یا مسلمانوں کا اجتماعی مشترکہ مال کھا رہے ہیں، یا یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یا ورثاء کا مال کھا رہے ہیں، یا کسی پڑوسی کا مال کھا رہے ہیں کسی بھی ناجائز طریقے سے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان کے وہ آگ کا ٹکڑا ہے ان کے حق میں، یا انہوں نے مقدمہ کر کے بھی وہ حاصل کر لیا تو وہ ان کے حق میں آگ ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں، پچھلی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور جس جس کا مال کھایا، غصب کیا، دبایا یا قرضہ غصب کر لیا تو وہ پہلی فرصت میں واپس کریں، اور اگر یہ ممکن نہ رہے تو پھر کسی طرح سے معاف کروائیں، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس پر کسی کا کوئی حق ہو، اس نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، مال کو نقصان پہنچایا، اس کا اس پہ حق ہے، تو وہ دن آنے سے پہلے وہ ادا کرے یا معافی مانگ لے، جب بندے کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا کہ جس سے اس کی حق کی ادائیگی ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اور جو اچھی نیت کی اس پہ قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔